بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلوں کا خلاصہ پیش کریں گے۔ پاکستان کا ایک ناول اور افسانہ لکھنے والا جسے پاکستان سمیت دنیا بھر میں پذیرائی ملی، وہ شخص جس نے اردو ادب کے لامحدود سمندر میں اداس نسلیں، باغ، نادار لوگ، قید، رات، واپسی کا سفر، نشیب و فریب جیسے بہترین ناولوں کو موتیوں کے تراشا ہے۔ میری مراد عبداللہ حسین ہے۔ آپ نے پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پورے 15 سال پہلے 14 اگست 1931 کو راولپنڈی میں آنکھ کھولی۔ آپ کا اصل نام محمد خان تھا، جبکہ آپ نے عبداللہ حسین کو بطور قلمی نام اختیار کیا۔ عبداللہ حسین نے اپنی ادبی زندگی کی شروعات کہانی لکھنے سے کی تھی، جبکہ آپ کا باقاعدہ اشاعتی سلسلہ 1962 میں رسالہ سویرا لاہور میں شائع ہونے والی کہانی ندی سے ہوتا ہے۔ سمندر، جلا وطن، پھولوں کا بدن سمیت کئی کہانیاں لکھنے کے بعد عبداللہ حسین نے ناول لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انگریزی میں آپ نے انگریزی میں بھی ناول لکھے، جبکہ آپ اپنے مشہور ناول زمانہ ناول اداس نسلیں کا انگریزی ترجمہ لکھا۔ دنیائے ادب کا یہ لافانی ناول نگار 64 سال کی عمر میں 4 جولائی 2015 کو خون کے کینسر میں مبتلا ہو کر لاہور میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ تقسیم ہند پر لکھا گیا ایک بہترین ناول اداس نسلیں 1963 میں شائع ہوا۔ اس ناول کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ ناول جذباتیت کی بجائے انسانی زندگی اور اس کی نفسیات پر مبنی ہے، اور نصف صدی گزرنے کے بعد بھی یہ ناول نوجوان میں اپنی دلچسپی کو پوری یگانت سے قائم رکھے ہوئے ہے۔ اداس نسلیں لکھنے کے لیے عبداللہ حسین نے مواد کے حصول کا کام جون 1952 میں شروع کیا تھا۔ وہ 5 سال تک اس پر محنت کرتے رہے اور مئی 1961 میں یہ ناول پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن اس کی اشاعت 1963 میں عمل میں آئی۔ اس ناول کو عبداللہ حسین نے اپنے ابا جان کے نام منسوب کیا ہے۔ اس ناول کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ برٹش انڈیا کے عنوان سے ہے، جس میں کل 11 سیکشنز ہیں۔ پہلا حصہ برٹش انڈیا کے عنوان سے ہے، جس میں کل 11 سیکشنز ہیں۔ اس حصے میں ہندوستان میں انگریز حکومت کے راج کا بیان ہے۔ دوسرا حصہ ہندوستان کے عنوان سے ہے، جو 12ویں سیکشن سے شروع ہوتا ہے اور 37ویں سیکشن پر مکمل ہوتا ہے۔ اس حصے میں ہندوستان کو انگریزی کی غلامی سے نکلنے اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا تذکرہ ملتا ہے۔ تیسرا حصہ بنوارا کے عنوان سے ہے، جو کہ 29ویں سیکشن سے لے کر 46ویں سیکشن پر ختم ہوتا ہے۔ اس حصے میں تحریک کے نتیجے میں ہونے والا بٹوارے کا ذکر ہے، جو کہ پاکستان اور انڈیا کی شکل میں سامنے آیا۔ چوتھا حصہ اختتامیہ کا ہے۔ اس میں 50 تک کے سیکشن مکمل ہوتے ہیں۔ اس حصے میں مہاجرین کے شہر لاہور میں قیام کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اس ناول کا ٹائم لائن 20ویں صدی کا پہلا حصہ ہے، جو قریب 1910 ہجری سے 1947 ہجری تک ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اور اس کے سماجی اور سیاسی حالات کا چرچا کیا گیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم، جلیانوالہ باغ کا واقعہ، کانگریس کی انگریز حکومت کے ساتھ مزاحمت، مسلم لیگ کا کردار، بنگال میں قحط اور بٹوارے کے وقت انسانوں پر ہوتا ظلم و ستم، زیادتی پر پریشانی دکھائی گئی۔ اس ناول میں 2 مسلمان خاندانوں کا ذکر ہے۔ ایک روشن آغا خان کا خاندان ہے، جو ایک بہت بڑے جاگیردار اور سیاسی اثر و رسوخ کے مالک ہے، جبکہ دوسری طرف ایاز بیگ اور نیاز بیگ کا خاندان ہے، جو روشن پور گاؤں میں کاشتکاری کرتے تھے۔ اس ناول کا مرکزی کردار نیاز بیگ کا بیٹا نعیم ہے، جو کلکتہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے روشن پور واپس آ جاتا ہے۔ انہی دوران جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے اور نعیم کو زبردستی فوج میں داخل کر کے محاذ پر یورپ بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں سے نعیم افریقہ جاتا ہے، جہاں اس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ جنگ کی واپسی پر نعیم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کس قدر حکومت وقت اور ان کے منظور نظر لوگ ہندوستانی عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ اسی اصطلاح پر نعیم کانگریس میں پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد نعیم اپنی محبت یعنی روشن آغا کی بیٹی عذرا سے شادی کرتا ہے۔ مزید کئی کردار ان کی انٹری ہوتی ہے اور کہانی میں کئی نئے موڑ آتے ہیں، اور اس کا اختتام پاکستان اور انڈیا کی صورت میں ہوتا ہے۔ نعیم کے کردار کی بات کریں تو یہ کردار قاری کو اس قدر پریشان کر دیتا ہے کہ وہ خوبرو نوجوان کی اداسی اور زندگی کی مشکلات کا احاطہ کرتے کرتے خود کو اس کی زندگی سے ملانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عبداللہ حسین نے نعیم کی کردار سازی میں ایک پیچیدہ نفسیات کا شخص، ملک اور غصے کا غیر متوازی بندہ اور فہم و ادراک اور درد دل رکھنے والا جاں باز انسان دکھایا ہے۔ ناول کا پہلا حصہ برٹش انڈیا۔ نعیم، جو کہانی کا مرکزی کردار ہے، اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد شہر نور محل آتا ہے، جہاں اس کی ملاقات عذرا نامی لڑکی سے ہوتی ہے۔ چند ملاقاتوں میں ہی نعیم اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ محبت اور موسم کی حسین کروٹوں میں جسم کی خوبصورتی کا نظارہ جس انداز سے عبداللہ حسین نے قلمبند کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ کچھ دن بعد نعیم اپنے چچا ایاز بیگ کے ہمراہ گاؤں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کاشتکاری میں ہاتھ بٹانے لگتا ہے۔ اسی ناول کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ عبداللہ حسین نے بہت وسیع پیمانے پر پنجاب کی ثقافت اور خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔
کہ ثانی زبان اور لغو الفاظ کے مکالمہ بھی دکھائی دیتے ہوئے ہیں جو قارئین کے اذہان کو اس جائے وقوع پر لے چلتے ہیں۔ انگریز سپاہیوں کے ظلم و ستم کی انتہا اور معصوم مظلوم کسانوں اور عوام کی سسک کا تذکرہ بھی دل منہ لیتا ہے۔ نسلی غیرت کے نام پر قتل کا بدلہ دیکھنا ہے تو محمد سنگھ اور نعیم کا مکالمہ پڑھنے لائق ہے۔ سیکشن 7 کے اختتام پر زبردستی نعیم اور اس کے دوستوں کو سفید سارجنٹ اپنے ساتھ فوج میں بھرتی کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ عبداللہ صاحب نے اس ناول کو بالکل حقیقی رنگ دیتے ہوئے گفت و شنید میں انگریزی زبان کا جو معتدل استعمال کیا ہے اس کا جواب نہیں۔ فوجیوں کا انداز اور کیمپ کے حوال انگریز کے طب سے سب ہی قابل داد ہے، لیکن ادب کے ساتھ ہی جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے مکالمے میں نوجوانوں کی غیر محض گفتگو بھی شامل ہے۔ لوگوں میں جنگ کا خوف، زبردستی فوج میں بھرتی ہوئے مظلوم افراد کا موت سے خوف اور ڈر کی منظر کشی بھی پایا کمال کی گئی ہے، مگر کیپٹن دل اور ٹھاکر داس کا انداز انفرادیت کا حامل ہے۔ قاری کے لیے جذباتی پہلو اس وقت ابھرتا ہے جب وہ ان حالات کو پڑھتا ہے کہ کس طرح نو بھرتی فوجی اپنے مختصر فارغ وقت میں ماضی کا رنگین کے ایک دوسرے کو سنا کر خوش ہوا کرتے تھے۔ جرمنی سے جنگ بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹرز کا قصہ، زخمی فوجیوں کی داد رسی اور نعیم کی جذباتی خط پر حصہ مکمل ہے۔ دوسرا حصہ ہندوستان اس حصے کا آغاز روشن پور گاؤں کی پچھلے سالوں کے زبو حالی اور حال کے سودی خوبصورتی اور فاتح نعیم کی جوان بوڑھوں بچوں اور عورتوں میں بڑھتے ہوئے عزت و اکرام سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب تک واحد نعیم ہی تھا جو جنگ سے واپس زندہ لوٹا تھا۔ رومانوی پہلو کو عبداللہ حسین نے جس انداز سے پیش کیا ہے وہ بے مثال نعیم اور شیلا کا ساتھ لیٹ کر پوری رات باتیں کرنے اور ایک دوسرے کو تعاون کرنا نہایت ہی بہترین طریقہ سے رومانوی تصویر کی عکاسی کرتا ہے۔ چونکہ نعیم جرمنی کی جنگ میں انسانی جانوں کی بے دریغ قربانیوں کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اب وہ اندر سے جنگ کے خلاف تھا جو اس کے رویے میں جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ عورت کی امیدیں اور مستقبل پر مبنی خوابوں کے محلات کو کس طرح کوئی محبوب آ کر بساتا ہے اور پھر آ کر چلا جاتا ہے، اس کی منظر کشی بھی ہمیں سیکشن 14 کے اختتام پر شیلا اور نعیم کی جدائی پر دکھتی ہے۔ نعیم کا نور محل لوٹنا اور عذرا سے اس کی ملاقات دونوں کشش ہونا کہانی میں ایک نئی روانی پیدا کرتے ہوئے چند سطروں میں بعد ہی عذرا نعیم اور ایک مچھلی والے کا مکالمہ آتا ہے جس میں وہ جلیانوالہ کا باغ سناتے ہوئے اپنی رودات بیان کرتا ہے۔ نعیم اور عذرا کی شادی، دلی کا سفر، کمال عتم بیان ہوا ہے۔ ایک جگہ پر بھوک پیاس کی شدت اور مشروبات لوازمات مل جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر بجا لانا نمایاں اہم اور اخلاقی پیغام واضح کرتا ہے۔ گاؤں میں پولیس کی زیادتیوں اور نعیم کا کردار قارئین کو فرد واحد کی قوت صلاحیت سے عوام کی امداد اور دلجوئی کا کلیہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمت افزائی اور محنت مشقت کے باوجود حق کی خاطر جیل کی سیر اور جیل کے حالات و واقعات کے بعد رنجیدہ نظارے بھی قارئین کو لیڈرشپ کا مزید تقویت دیتے ہیں۔ یہاں بھی حسن و مستی کا عنصر نمایاں رہتا ہے اور حسین و بدنما، مہذب و ان پڑھ عورتوں کی گفتگو کو شامل کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب روشن محل میں سیاسی سرگرمیاں اور اپر کلاس لوگوں کی گفتگو خون جلانے کے لیے کافی معلوم ہوتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے بنا تنگی، تکلیف، آزاری، فراق اور درد میں کیسے دن رات گزارتی ہے، عذرا کے کردار سے بخوبی معلوم ہوتا ہے۔ عبداللہ صاحب نے نعیم اور عذرا کی ملاقات اور جدائی کو جن سانچوں میں ڈھالا ہے وہ ناول میں گوہر نیاب کی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ تحرک آمیز اور انتہائی محنت سے لبریز نعیم کی زندگی اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب اسے فالج کا اٹیک ہوتا ہے اور اس بیماری کے آثار اس کے وجود کو متاثر کرتے ہیں، لیکن عذرا کی محبت اور تیمارداری طوفانی راتوں میں بھی نعیم کی خدمت گزاری سے باز نہیں آتی۔ تیسرا حصہ بٹوارے کا ہے۔ زندگیوں میں تبدیلی آ چکی عذرا کی تحویل میں روشن محل کا ایک حصہ تھا۔ علی کمپنی میں مامور تھا اور نعیم وزارت تعلیم میں ملوث۔ نعیم اپنی بیماری کے دوران کتب بینی کرتا اور اس کے ذوق شوق اب مزید بڑھ چکا تھا۔ اس حصے میں بنگال میں ہوئی تباہیوں کا بھی ذکر ہے اور ہجرت کے واقعات بھی ہیں اور جو انسانی اذہان اور روا کو جلسا کر رکھ دیتے ہیں۔ فلسفہ، پیغامات، شعوری گفتگو جیسے اہم مرکزی عناصر اس حصے میں نمایاں ملتے ہیں۔ سول نامرفانی کی تحقیقوں کا خبریں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کانفرنس سے آزادی کا اعلان اور پولیس کی تعیناتی، غداری، اشتعال انگیزی اور نعیم کی بڑھتی مشکلات اس حصے کا خاصہ ہے۔ روشن محل سے تمام احباب کا بھاگنا، لوگوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے ٹرینوں بسوں میں لٹکنا، عورتوں کی اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے کی خاطر جان دینا، اس سب کی منظر کشی دل دہلا دیتی ہے۔ نعیم کی غریب ادیار کیفیت قارئین کے وجود پر لرزہ طاری کرتی ہے اور مہاجرین کا طویل سفر اور تکلیف دہ سفر آنکھوں کو نم کر دیتا ہے۔ اختتامیہ: تمام مصائب و آلام کے بعد آخر کار یہ کارواں لاہور پہنچتا ہے۔
جہاں انہیں شہر میں رہنے کے لیے نیم بوسیدہ حویلی مل جاتی ہے، ماضی کے جھروکوں میں ڈوبے محال کی آسودگی کے ساتھ مستقبل میں بہتری کی امیدیں لگائے اس 3 نسلوں کے اداسی پر محیط ناول کا اختتام ہو جاتا ہے۔ عبداللہ حسین صاحب نے جتنے خوبصورت انداز میں ملک پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی دل فریب داستان کو قلمبند کیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی، جبکہ اس وقت کے حالات و واقعات کا بیان، مہاجرین پر ٹوٹتے پہاڑ اور شہید دل کی قربانیاں ہمیں اس عظیم مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ امید ہے کہ اس ناول کو پڑھنے کے بعد ہر کسی کے دل میں اپنے وطن کی محبت جوش مارے گی۔ اگر آپ کو یہ ہمارا اداس مسئلے کا خلاصہ اچھا لگا تو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔